اے رنج و غم کے مارو، اے دکھیارو اور بیمارو، سنو سنو رضا مولا پر راضی رہنے والا سعادت مند شخص دنیا و آخرت میں بہترین جزا پائے گا، جبکہ مصیبت پر ہو واویلا مچانے سے مصیبت تو واقعی جاتی بھی نہیں ہے، ثواب ہی چلا جاتا ہے، جبکہ بے صبری پائی گئی صبر کا ثواب چلا جاتا ہے۔ لہذا بس اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، رضا مولا از ہما اولا، یعنی اللہ پاک کی رضا پر ہر حال میں راضی رہنا یہ سب سے بہتر ہے۔ اللہ کرے ہم کو نفس راضیہ نصیب ہو جائے۔ ہاں یہ بھی ایک نفس کی قسم ہے، نفس راضیہ، یعنی نفس جو ہے نا وہ بس اللہ کی مرضی پر راضی رہے، اگر ملا تب بھی راضی، گیا تب بھی راضی، تو ہے نفس راضیہ، کہ ہر حال میں میرے رب سے راضی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ رب ہونے پر اللہ سے راضی ہوں، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ تو راضی جو ہے نا وہ ہر صورت میں راضی۔ پھر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جبریل امین نے حاضر ہو کر عرض کی کوئی حکم، آپ نے منع فرما دیا نا کہ آگ جانتا ہے وہ رب جلیل، آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل، کہ میرا رب جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کا خلیل آگ میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن جو میں رب کی رضا پر راضی ہوں، آپ سے حاجت نہیں ہے۔ اب یہ تو خیر رضا کا بہت اعلیٰ درجہ اور توکل کی بہترین مثال ہے یہ۔ تو ایسی تو خیر کیفیت ہماری کب ہوگی، کیسے ہوگی، تو بہت مشکل ہے۔ تاہم یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھے بندہ راضی رہے، مصیبت آئے تو صبر کرے، کڑ نہ کرے، راضی رہے، تو پھر نفس راضیہ کی ہو سکتا ہے اس کو بھی سعادت مل جائے۔ ہم کو نعمتیں ملتی ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، سمجھے، اور جب کچھ نقصان ہو جاتا ہے تو پھر یہ کہ ہم یہ جملے نہیں بولتے، پھر ہم مطلب بک 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 پر اتر آتے ہیں، تو یہ پھر نفس راضیہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس طرح ہر حال میں، تنگی میں، فراخی میں، ملے تو خوش، نہ ملے تو خوش، اللہ سے راضی ہر حال میں، اللہ نے جو کیا صحیح کیا، جو کیا صحیح کیا، جو کیا صحیح کیا، 100% صحیح کیا، میری آنکھیں بند ہیں میرے رب کے ہر فعل پر، ہر ارشاد پر، ہر معاملے پر میری آنکھیں بند ہیں، میں نے وسوسہ پالنا ہی نہیں ہے، شیطان کو مار مار کے بھگانا ہے، قریب آنے نہیں دینا، میرے رب نے میرا کیا تو بس خلاص صحیح۔ سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام 6 مہینے کے تھے نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بے آب و گیا میدان میں تھوڑا سا توشہ، تھوڑا سا کھانا وغیرہ دے کر پہاڑوں کے بیچ میں رکھی دیا نا ان کو، مکہ شریف، وہ بالکل کوئی آبادی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو اب بی بی حاجرہ، اور یہ جانے لگے تو بی بی حاجرہ نے کہا کہ ہم کو یہ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، بولے نہیں۔ دوسری بار پوچھا کہ اب ہمیں یہ کہاں چھوڑے جا رہے ہیں، کس کے حوالے کر رہے ہیں، تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں، تو آپ بولے نہیں۔ پھر بی بی حاجرہ نے عرض کیا کیا آپ کے رب کا حکم ہے کہ اس طرح ہمیں یوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں۔ تو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی بی بی، ایسی بیوی، ایسی وائف، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میرے رب کے حکم سے آپ ہم کو چھوڑے جا رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، ضائع نہیں ہونے دے گا، ہم نہیں ہوتے ضائع۔ کھانا بھی ختم ہو گیا، پانی بھی نہیں، اور پیاس کی شدت سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بیتاب، 6 مہینے کی عمر ہے۔ تو اللہ نے پھر ان نفس راضیہ والوں کو کیا دیا، ان کی ایڑیوں کی رگڑ سے چشمہ جاری ہوا۔ ایک روایت میں کہ جبریل امین نے پر مارے،
وغیرہ. تو بہرحال کہ وہ آب زمزم دنیا بھر کے پانی جو ہے نا، اگر وہ کھینچتے رہے تو ختم ہو جائیں گے. پھر اور گہرا کھودو تو نکلے نہ نکلے، لیکن زمزم کا کنواں کبھی سوکھا نہیں، خشک نہیں ہوا ہے، اور انشاءاللہ یہ چلتا ہی رہے گا. اور دنیا بھر میں اس کا پانی جو ہے یہ تبرک میں جاتا ہے. یہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی رگڑ کی کیا شان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان پر انعام و اکرام کیے. تو ایسے صبر والے حضرات تھے، تو یہ نفس راضیہ والے تھے. اللہ ان کا صدقہ ہم کو بھی نصیب فرما دے. تو اللہ کی رضا پر ہر صورت میں بندہ راضی رہنے کا ذہن بنائے تو کامیابی ہے انشاءاللہ.